أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام قسم کی تعریفات عظمت و کبریائی بڑائی اللہ جل و شانہ کی ذات کے لیے خاص. درود و سلام آمینہ کے لال پیکر حسن و جمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مقدس مبارکہ و مطہرہ پر ہو. محترم حضرات، پچھلے خطبہ جمعہ میں ہمارے فضیلت الشیخ حافظ عمر صاحب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ پہ یہ ارشاد فرمایا تھا. آج وہ اس کے دوسرے حصے کو مکمل کرنے کے لیے جب مرید کے سے چلے تو راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت کہ کانا خلقہ القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عادت مبارک ایسے ہی تھی جیسے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو حکم فرمایا. اور ان کے اخلاق حسنہ کے بارے میں بے شمار مفسرین نے محدثین نے بڑا کام کیا ہے. زمانہ ہو گیا گزرا تھا کو بزم انجمن سے، زمانہ ہو گیا گزرا تھا کو بزم انجمن سے، غبار راہ روشن ہے بشکل کہکشاں اب تک. جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق وہ تو اخلاق تھا کہ جس کے بارے میں اپنے تو اپنے دشمن بھی اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ پیغمبر علیہ السلام ایک عظیم اخلاق کے مالک تھے. یہ ہوتا بھی کیوں نہ، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر ہم نے تجھے سب سے عظیم اخلاق کا مالک بنایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بہت سارے پہلو. اخلاق حسنہ میں ہر وہ چیز آتی ہے جس کا اللہ رب العزت نے حکم دیا اس کو کر گزرنا، جس بات سے کائنات کے رب نے منع فرما دیا اس سے باز آ جانا، یہ تمام چیزیں انسان کے اخلاق حسنہ میں آتی ہے. ان میں سے ایک نمایاں چیز جو انسان کو دوسرے انسان کو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان دوسرے کے ساتھ اپنا برتاؤ اچھا رکھے. انسان اپنی زبان کے ساتھ، اپنے اخلاق و اقدار کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ ایسی مثال پیش کرے کہ جس سے لوگ خوش ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑی، اہل مکہ نے مجبور کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑ دیا. یہیں پہ بس نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا. جنگ بدر ہوئی، احد ہوئی، خندق ہوئی،
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی فرمائی، اللہ رب العزت نے مکہ کو فتح فرما دیا۔ جب مکہ فتح ہوا، مکہ سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، رات کے اندھیرے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر نکلے تھے، لیکن جب دوبارہ مکہ میں داخل ہوئے 10,000 کا لشکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور پیغمبر علیہ السلام کے وہ صحابہ کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے رحماء بینہم اشداء علی الکفار، وہ کفار پہ سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں بانٹتے ہیں، جس کو اقبال نے کہا تھا وہ ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ ایسے صحابہ کی جماعت لے کر نکلے تھے کہ 10,000 صحابہ پیغمبر کے ایک حکم کے منتظر تھے۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنا پیارا موقع تھا، اہل مکہ کی دھجیاں اڑا دیتے، مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، لیکن نہیں، اللہ رب العزت نے اس سے پہلے ہی فرما دیا تھا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر آپ تو عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ اشارہ، صحابہ اشارے کے منتظر تھے، لیکن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، لوگو آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ تم سب کو معاف کر دیا، جو اپنے گھر میں بیٹھ گیا ہم نے اسے بھی معاف کر دیا، جو حرم میں آ گیا اسے بھی معاف کر دیا، جس نے ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہم نے اسے بھی معاف کر دیا، جو ہمارے ساتھ جنگ کے لیے نہیں آتا ہم نے اسے بھی معاف فرما دیا۔ یہ ان لوگوں کو معاف کرنا تھا جن لوگوں کے ساتھ دشمنی تھی، جن لوگوں نے بدر بھی لڑی، احد میں بھی آئے، خندق میں بھی آئے، آج پیغمبر علیہ السلام کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا چھینا جو سر لینے آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کس لیے نکلے تھے گھر سے، کس ارادے اور کس عزم کے ساتھ نکلے تھے کہ آج پیغمبر علیہ السلام کے نعوذ باللہ سر تن سے جدا کر دیں گے، لیکن پیغمبر علیہ السلام کے اخلاق حسنہ سے اتنے متاثر ہوئے کہ دل ان کا چھینا جو سر لینے آئے، بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے۔ کھاتے کیا تھے، خوراک کیا تھی، جو اور کھجور، لیکن زبان سے ہمیشہ جواہر لٹائے، خوشیوں کے انبار لگائے، اپنی زبان اطہر سے ہمیشہ پھول ہی گرائے۔ اور اسی لیے قرآن حکیم نے کہا تھا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ یہ اچھے اخلاق پیش کرنا کسی عام انسان کا کام نہیں ہے، یہ تو اولو العزم لوگوں کا کام ہے، جن کے اللہ رب العزت نے آخرت میں بڑے بڑے مقام رکھے ہیں، یہ تو ان لوگوں کا کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا، طائف والوں نے پتھر مارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے حاضر ہوئے، کہا نہیں آج بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ سگی بیٹی کے ساتھ اپنے ہی منافقین اپنی ہی جماعت سے نکلے، منافقین نے پیغمبر علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ پہ الزام لگا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ہر چیز کو واضح فرما دیا، تب جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف فرما دیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاقی حسنہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن انسان کے نامہ اعمال میں جو سب سے وزنی چیز ہوگی، جس چیز کے ذریعے انسان اللہ کے سامنے جلد نجات حاصل کر لے گا، وہ انسان کا اچھا اخلاق ہے۔ میں اور آپ اسی پیغمبر کے امتی ہیں جس کے بارے میں قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے پیغمبر رحمت کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ لیکن آج ہمارا اخلاق، ہماری زبان اور ہمارا کردار کیا ہے؟
ہمیں اس کے اوپر اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا کہ ہم کس پیغمبر کی امتی ہیں۔ معمولی باتوں پہ ہم زندگی بھر کی دشمنیاں پال لیتے ہیں، معمولی باتوں پہ بڑی قد اور شخصیت ایک منٹ میں اپنا تخصص تباہ کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ کس وجہ سے؟ جی بس مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کو بھی تو غصہ آتا تھا، جب مکہ والوں نے مجبور کیا مکہ سے نکلنے کا، آئے کوئی ہماری کو بہو بیٹی کے اوپر کوئی الزام لگائے، کیا ہمیں غصہ نہیں آتا؟ پیغمبر علیہ السلام کی بیوی پہ الزام لگایا، 40 دن پیغمبر علیہ السلام پریشان رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قیامت گزر رہی تھی۔ ہم کہتے تھے ہمیں غصہ آ گیا، ہم کیا کریں جی، بس غصہ آ گیا۔ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اپنے پاس بلائیں گے، پھر اسے اپنے نور کے پردوں میں لے لیں گے، اسے اپنے نور کے پردوں میں لے کر اپنے قریب کریں گے اور فرمائیں گے، اے میرے بندے، تو نے دنیا میں غصے کا ایک گھونٹ جو پیا تھا، تو اختیار رکھتا تھا، تیرے پاس اقتدار تھا، قوت تھی، غلبہ تھا، تو اگر اپنا غصہ نکالنا چاہتا تو نکال سکتا تھا، تو اپنا بدلہ لینا چاہتا تو لے سکتا تھا، لیکن تو نے ایک مسلمان کو اپنا بھائی سمجھ کر معاف کر دیا، آج اللہ رب العزت نے تجھے معاف کر دیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو، اللہ رب العزت ہمیں یہ بشارت دے، اللہ رب العزت ہمیں یہ خوشخبری دے، تو پھر ہمیں اپنے گریبان کے اندر جھانکنا ہوگا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ 3 بادشاہوں کی مار کھائی جیل کے اندر، 3 بادشاہوں نے اپنے دور میں ان کو قید رکھا۔ جرم کیا تھا؟ یہ کہتے تھے کہ یہ جو قرآن حکیم ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور بادشاہ اور اس کے حواری جو علماء تھے وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ صرف یہ جرم تھا۔ 3 بادشاہوں کی مار کھائی۔ ان سے جب کسی نے کہا کہ آپ بھی کہہ دیں اللہ کی مخلوق ہے، آپ کی جان چھوٹ جائے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جیل کی قید کیسی تھی؟ یہ ہماری جیلوں جیسی جیلیں نہیں تھی۔ ان کے اوپر جب کوڑوں کے وار کرتے تھے تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے کمر سے گوشت کے چیتھڑے اڑ کر وہ دیواروں کے اوپر پڑتے تھے، اور خون فوارے کی طرح نکلتا تھا۔ جرم صرف یہ تھا کہ یہ اللہ کی کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر آج میں نے کہہ دیا یہ اللہ کی مخلوق ہے تو قیامت تک کسی سے میں جرت نہیں ہوگی کہ وہ یہ کہہ سکے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ 3 بادشاہوں کی مار کھانے کے بعد اس بات میں فتح حاصل کی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ ایک رات اللہ کے حضور اٹھے، بڑا روئے، روتے روتے ہچکی بند گئی۔ ان کے ساتھی نے پوچھا، کیا امام احمد بن حنبل آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مجھے آج جو بادشاہوں نے معتصم باللہ اور ان بادشاہوں نے جو مجھے مارا تھا، جو پیٹا تھا، آج مجھے وہ اپنی مار یاد آ گئی، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت کے قرآن حکیم سے یہ آیت مجھے یاد آ گئی کہ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ صرف برائی کے ساتھ دو۔ جتنی اس نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے، جتنی وہ برائی تم سے کر رکھا ہے، تم اتنی برائی اس کے اوپر کر سکتے ہو، لیکن فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اگر تم معاف کر دو تو پھر تمہارا اجر اللہ پر ہے۔ اگر تم اپنے غصے کو پی جاؤ، اپنے غصے پہ کنٹرول کر لو اور اپنے بھائی کو معاف کر دو تو تمہارا اجر اللہ پر ہے۔ کہتے ہیں میں آج ان بادشاہوں کا نام لے لے کر ان کو معاف کر رہا ہوں، اللہ ہمارے بھائیوں کو معاف کر دے۔ ہے کسی میں اتنا حوصلہ؟ اور ہے کوئی اتنا ہم پہ کسی نے اتنا ظلم ڈھایا ہو، کسی نے ہمارے ساتھ اس لیول کی زیادتی کی ہو کہ وہ جو آدمی اپنی بات میں بھی سچا
آ گئے، پھر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ فرماتے ہیں خود امام احمد بن حنبل کہ جتنی مار میری پیٹھ کے اوپر پڑی ہے، اللہ کی قسم اگر کسی ہاتھی کے اوپر بھی پڑ جاتی وہ بھی بیٹھ جاتا۔ ان حالات میں بھی فرما رہے ہیں کہ میں ان بادشاہوں کا نام لے لے کر ان کو معاف کر رہا ہوں کہ اللہ میرے ان بھائیوں کو معاف کر دے۔ کیوں کہتے ہیں میرے سامنے قرآن حکیم کی یہ آیت بار بار آ رہی ہے، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا اس مار کا اجر بھی اللہ کے پاس باقی رکھے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ اپنے بھائی کو معاف کرنے میں تمہیں کیا مذائقہ ہے؟ تمہیں کیا ہوتا ہے کہ تم اپنے بھائی کو معاف کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری وجہ سے تمہارے بھائی کو عذاب ہو، اللہ اسے سزا دے؟ کہتے ہیں اللہ سے اسے اللہ کی سزا سے بچانے کے لیے اسے معاف کر دیا کرو۔ ہمیں بھی اپنے اخلاق حسنہ کو بالکل بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے غصے کے اوپر کنٹرول رکھنا چاہیے۔ غصے کے وقت ہمیں دیکھنا چاہیے ہم بول کیا رہے ہیں، ہم اپنے منہ سے کیا نکال رہے ہیں، ہماری شخصیت کیا ہے، ہمارا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اور اللہ کے ہاں اللہ رب العزت نے ہمیں ایک اچھی مخلوق پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے 4-5 قسمیں کھا کر کہا کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم نے انسان کو بہترین پیدا کیا، تو انسان کو اپنے آپ کو بہترین سے بہترین کرنے کے لیے اپنے اخلاق حسنہ پہ غور کرنا چاہیے، اپنے اخلاق و کردار پہ غور کرنا چاہیے۔ اور اس کی زندہ مثالیں صحابہ اکرام نے پیش کی، محدثین نے پیش کی اور ائمہ دین نے پیش کی۔ آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو غصے کے وقت اپنے آپ پہ کنٹرول کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ جب تمہیں کوئی کسی بات سے غصہ دلائے تو تم فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، کیونکہ یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور صحیح مسند کے اندر ایک حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغضب یجمع الشر کلہ۔ غصہ الغضب یجمع الشر کلہ۔ تقریباً 80% گناہوں کی بنیاد انسانی غصہ ہے۔ اگر انسان اپنے غصے پہ کنٹرول کر لے تو انسان بہت سارے گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے اخلاق کو بہتر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور غصے کے وقت اللہ تعالی ہماری خاص مدد فرمائے، ہمیں شیطان کی شر سے محفوظ رکھے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ہمیں پناہ لیتے ہوئے اپنے غصے پہ کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔